جی ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جہاں پر بھی موجود ہیں، اللہ رب العالمین آپ کو حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ پاکستان کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، فلسطینی بھائیوں کے لیے رحمتوں والے، برکتوں والے، آسانیوں والے فیصلے فرمائے۔ تو ناظرین محترم، سلسلہ حدیث کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو آج انشاءاللہ الرحمن بات کریں گے کہ رمضان المبارک کے روزوں کے علاوہ اللہ کے پیغمبر کو کون سے دن کا روزہ جو بہت محبوب اور بہت پسند تھا۔ تو انشاءاللہ یہ حدیث کا سلسلہ یہ اس لیے شروع کیا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے کہ فرمایا جو بندہ میری حدیث کو سنتا ہے، یاد کرتا ہے اور آگے لوگوں میں شیئر کرتا ہے، تو میں پیغمبر خدا دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ رکھے۔ تو ہم اللہ کے پیغمبر کی دعا کے مستحق ہونے کے لیے اسی جذبے کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ تو آپ بھی اسی جذبے کے ساتھ ہماری فیملی کا حصہ بنیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ تو جی ناظرین محترم، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کو رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ محبوب اور پسند روزہ کون سا ہے، تو اس کے بارے میں حدیث پاک آتی ہے۔ ان ابی قتادہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الاثنین فقال فیہ وَدِلْتُ وَفِيهِ أُنزِلَ إِلَيَّ۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ میں نے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، عرض کیا، اللہ کے پیارے پیغمبر کہ سوموار کے روزے کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ سوموار کا جو روزہ ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرمایا کہ سوموار کا روزہ مجھے بہت زیادہ محبوب ہے، کیونکہ میں سوموار کے دن کو ہی پیدا ہوا اور سوموار کے دن پر ہی مجھ پہ قرآن نازل ہوا۔ یعنی دو اتنی عظیم باتیں، یعنی کہ اللہ کے دو بہت بڑے انسانیت کے اوپر جو احسان ہوئے ہیں، کہ سب سے پہلا احسان جو ہے جس کا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ذکر فرمایا ہے، فرمایا کہ میں نے مسلمانوں پر، انسانوں پر بہت سارے احسان کیے ہیں، مگر جو میرا بہت بڑا احسان ہے وہ یہ ہے کہ میں نے تم کو آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ یہ بہت بڑا احسان ہے جس کا تذکرہ عرش والا خدا فرما رہے ہیں۔ حالانکہ عرش والے خدا کے احسانات انسان پر بہت زیادہ ہیں، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، زمین سے آسمان تک، جہاں تک نظر جاتی ہے، جہاں تک ہم سوچ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، ہر طرف ہمیں انسان کے پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بالوں تک اللہ کے احسانات ہی احسانات ہیں۔ لیکن کسی احسان کو اللہ پاک نے جتایا نہیں ہے، مگر جتایا ہے تو کس کو جتایا ہے کہ میں نے تمہیں آخری پیغمبر جناب محمد کی امت میں پیدا کیا ہے۔ آپ کا آنا اور اس دن پیدا ہونا یہ بہت بڑی شرف کی بات ہے پوری انسانیت کے لیے۔ تو فرمایا کہ میں اسی دن پیدا ہوا، اور اس کے بعد اس دن جو اللہ رب العالمین نے انسانیت کے اوپر ایک اور احسان کیا، وہ کیا ہے؟ وہ ہے قرآن پاک کا نازل ہونا۔ یہ کتاب جس میں دنیا کی بھی عزت ہے، آخرت کی بھی عزت ہے، جس میں بلائیاں ہی بلائیاں بری ہوئی ہیں۔ ہر کتاب کے ساتھ آپ اختلاف کر سکتے ہیں، اس میں غلطی نکال سکتے ہیں، لیکن یاد کریں 1400 سال سے اغیار قرآن پاک کی ایک زیر زبر کی غلطی نکالنے پر
کوشش کر رہا ہے لیکن نکال نہیں سکا، کیونکہ یہ عرش والے رب کا کلام ہے، اس میں غلطی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو ناظرین محترم، یہ 2 احسان اللہ نے سوموار کو انسانوں پر کیے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کوئی نفلی روزہ ہر ہفتے کوئی نفلی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو وہ سوموار کا روزہ رکھے، کیونکہ سوموار کا روزہ مجھے بہت زیادہ جو ہے نا وہ پسند ہے، محبوب ہے۔ تو ناظرین محترم، اللہ رب العالمین ہمیں آقا علیہم الصلاۃ والسلام کے فرامین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین محترم، یہ سلسلہ حدیث اور اللہ کے پیغمبر کی دعا لینے کا جذبہ ہم لے کے بیٹھے ہیں، آپ بھی اس میں شامل ہوئیں اور اللہ کے پیغمبر کی دعا کے حقدار بن جائیں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔